وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، مدارس رجسٹریشن بل کی تجاویز پر مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم کی وزارت قانون کو معاملے کے جلد حل کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ مولانا فضل الرحمان بھی مطمئن، ملاقات کے بعد کہا ان کے موقع پر مثبت جواب دیا گیا، امید ہے کہ جلد خوشخبری ملے گی۔ کشیدگی پر قابو پانے کے لیے ضلع کرم میں بنکس ختم کرنے کا فیصلہ، 1 فروری تک فریقین سے اسلحہ بھی جمع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گھنٹا پور کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، زمینی راستے بھی وقفے وقفے سے کھولے جائیں گے، فریقین حکومت کی ثالثی میں ایک معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت کراچی میں اجلاس، پنجاب خیبر پختونخوا کے گورنرز، سندھ اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ کی بھی شرکت، حکومت سے مذاکرات اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، شرکاء کا وفاقی حکومت کی یقین دہانیوں پر پیش رفت پر عدم اطمینان کا اظہار، بلاول بھٹو کی شرکاء کو حکومت کے ساتھ رابطے مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ 26ویں آئینی ترمیم میں فضل الرحمان کی تجاویز کو شامل کیا گیا تھا۔ سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں دینی مدارس میں تعلیمات کے لیے مختلف پالیسیوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وفاق المدارس نے ہم سے رجوع کیا تھا، وفاق المدارس کے 15 میں سے 10 ادارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی بھی سیاسی، تنظیمی اور سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا۔ مولانا فضل الرحمان کے بیانیے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ PTI کا مستقبل خود ان کی جماعت نے طے کرنا ہے، سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی ملاقات، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ KP کو قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کرم میں پائیدار امن کا قیام کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ مل کر دہشت گردی کے فریب کا مقابلہ کریں گے۔ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے، تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں، آئین پر عمل ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے۔ سپریم کورٹ میں قتل کے ملزم اسحاق کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، عدالت کا ملزم کو گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کرنے کا حکم۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ وزیراعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے، 40 سال بعد منتخب وزیراعظم کے قتل کا اعتراف کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزیراعظم مارے گئے، ان کے مقدمات کا کیا بنا، بلوچستان میں سینئر ترین جج بھی مارا گیا، کچھ پتہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ کرنے کی خواہش نہیں، جب تک ریاستی ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ میں ہوں گے یہی حال ہوگا، آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے، لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں۔ جسٹس ملک شہزاد نے ریمارکس دیے کہ جس ملک میں وزیراعظم کا یہ حال ہو، عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ وزیراعظم ایک دن وزیراعظم ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کس نے کتنے دن وزیراعظم رہنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت جاری منصوبوں اور مختلف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی ملک میں کاروباری سہولت مراکز کی جلد از جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت، کہا ملک میں کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے ریگولیٹری اصلاحات پر کام تیز کیا جائے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کی مؤثر مارکیٹنگ بیرونی سرمایہ کاروں کو مائل کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اجلاس میں آسان کاروبار ایکٹ 2024 کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئیں۔ سپیکرز ملک میں سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا 18ویں سپیکرز کانفرنس سے خطاب، کہا جمہوری روایات اور اخلاقی اقدار کی پاسداری ضروری ہے، مل کر جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ سپیکرز کو تجاویز کے بجائے کردار ادا کرنا ہوگا، تمام سپیکرز کو اپنی اپنی اسمبلیوں کو مزید فعال بنانا ہوگا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا وفاق اور صوبوں میں جمہوری اداروں کی مضبوطی اور استعداد کار میں اضافہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے،
18ویں اسپیکرز کانفرنس کا 23 نکاتی مشترکہ اعلامیہ جاری، تمام قانون ساز اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے پر اتفاق، جمہوری اقدار، آئینی اصولوں اور عوامی خواہشات کو برقرار رکھنے کے مشترکہ عزم کا بھی اظہار۔ یہ حکومت جھوٹ پر قائم ہے، ہم ووٹ الف کو دیتے ہیں اور حکومت بے کو مل جاتی ہے۔ فنکشنل لیگ کے سربراہ پیر پگارا کہتے ہیں عزت دار لوگ سیاست سے باہر ہو جائیں گے تو پھر ٹھیکیدار ملک چلائیں گے۔ ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہے، سیلاب ہو یا دیگر آفات، مدد کے لیے فوج ہی آتی ہے۔ سب قانون کے مطابق چلیں گے تو بہتر ہوگا، ورنہ پھر گاڑی اسی طرح چلے گی۔ حکمران ملک میں روزگار نہیں دے سکتے تو عزت ہی دے دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کی ملاقات۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی مضبوطی پر بات چیت، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ فیصل کریم کنڈی اور سردار سلیم حیدر کی گورنر سندھ کامران ٹسوری سے بھی ملاقات۔ گورنرز کی ملاقات میں ملکی صورتحال، مدارس رجسٹریشن بل، پارا چنار کے مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ تینوں گورنرز کا مسائل کے حل کا عزم۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے سابق آئی جیز کی بھی ملاقات۔ پولیس اصلاحات پر گفتگو۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہر ادارے کا اپنا دائرہ کار ہے، پولیس کو فعال خود مختاری ہونی چاہیے۔ صوبے کے لوگوں نے منتخب کیا، خدمت اور حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ جے یو آئی رہنما ڈاکٹر خالد محمود سومرو قتل کیس، تمام 6 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور بھاری جرمانے کی سزا۔ سکھر کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عبدالرحمان قاضی نے کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان کو قتل اور دہشت گردی کے الزام میں عمر قید، اسلحہ کے الزام میں 7 سال کی قید۔ گرفتار ملزمان میں حنیف بھٹو، مشتاق مہر، الطاف جمالی، لطف جمالی، سارنگ توتانی، دریا خان جمالی شامل۔ مولانا راشد محمود سومرو کا کہنا ہے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت ہونی چاہیے، ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسلام آباد الیکشن ٹریبیونل سے متعلق ایک اور بڑا حکم۔ NA 47 کے بعد NA 48 کی الیکشن ٹریبیونل کی کارروائی بھی روک دی گئی۔ عدالت نے علی بخاری کی الیکشن پٹیشن کی حد تک ہی الیکشن ٹریبیونل کو کارروائی سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ الیکشن ٹریبیونل اب 2 حلقوں سے متعلق کارروائی آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ علی بخاری نے نئے الیکشن ٹریبیونل کی تعیناتی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ ممبر شریعت اپلیٹ بینچ ڈاکٹر قبلہ ایاز کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز نے خط بطور ممبر آف بورڈ گورنرز اسلامی یونیورسٹی تحریر کیا۔ خط میں کہا گیا کہ بدقسمتی سے اسلامک یونیورسٹی تباہ ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایات کے باوجود بورڈ آف گورنرز کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا۔ سپریم کورٹ نے جامعہ کے صدر کے لیے بورڈ آف گورنرز کو ضوابط بنانے کا بھی حکم دیا تھا۔ 23 ستمبر کو ریاض میں بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس بلایا گیا۔ جامعہ سے بورڈ آف ٹرسٹیز اجلاس کے منٹس اور عمل درآمد رپورٹ منگوائی جائے۔ وزیراعظم کی انسانی اسمگلرز کے سہولت کار FIA اہلکاروں کی نشاندہی کی ہدایت۔ شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2023 کے کشتی حادثے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی میں سست روی سے کام لیا گیا۔ وزیراعظم کا تحقیقات جلد مکمل کر کے ٹھوس سفارشات پیش کرنے کا حکم۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا میں بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ دوسری جانب یونان کشتی حادثے کے بعد انسانی اسمگلرز کے خلاف FIA متحرک۔ گجرانوالہ سے لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک کا انتہائی مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار۔ ملزم محمد سلمان کے خلاف 7 سے زائد مقدمات درج تھے۔ گرفتار ملزم نے متاثرین کو یورپ بھجوانے کے نام کروڑوں روپے ہتھیائے۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا گوادر کا دورہ۔ گوادر سے متصل سربندن میں شپ بریکنگ یارڈ کی مجوزہ سائٹ پر بریفنگ۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ اعتماد دلانا ہوگا کہ شپ بریکنگ یارڈ سے مقامی لوگ متاثر نہ ہوں۔ مقامی ماہی گیروں کے تحفظات دور کیے بغیر منصوبہ بے سود ہوگا۔ عوامی مفاد کے برعکس کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کا ساحلی علاقوں میں غیر قانونی ٹرولنگ پر برہمی کا اظہار۔ غیر قانونی ٹرولنگ سمندری حیات کے لیے تباہی کا سبب قرار۔ بولے تدارک نہ کیا گیا تو سمندری حیات معدوم ہو جائیں گی۔ ہمارے کلائنٹس بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں کیونکہ ہم ان ٹائم جو فائلنگ نہیں کر سکتے، اور جو فری لانسرز ہیں یا دوسرے ہیں وہ تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں حالات ہیں انٹرنیٹ کے
صبح کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میل اور جو ہے وہ ہمارے جو انوائسز ہیں وہ ابھی تک اپلوڈ ہی نہیں ہو سکی۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ انٹرنیٹ بندش اور کم سپیڈ کے باعث صارفین سر پکڑ کر بیٹھ گئے، آن لائن کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ انٹرنیٹ بندش اور سست روی سے آئی ٹی انڈسٹری مشکلات سے دوچار۔ انٹرنیٹ بندش سے روزانہ اربوں روپے کا نقصان۔ آئی ٹی انڈسٹری کی تنظیم پاشا نے معاملہ حکومت کے سامنے اٹھا دیا، کہا پاکستان میں انٹرنیٹ کی 1 گھنٹہ بندش سے $9 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کا پارا مسلسل دوسرے ہفتے بھی ہائی۔ حالیہ ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں مزید 0.38% اضافہ، سالانہ شرح 4.62% ریکارڈ۔ ایک ہفتے میں 15 اشیاء ضروریہ مہنگی، 13 سستی ہوئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری ہے۔ ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر فی کلو ریکارڈ 76 روپے 46 پیسے مہنگی، قیمت ڈبل سینچری کراس 212 روپے تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں چینی فی کلو 31 پیسے مزید مہنگی ہو گئی۔ کوکنگ آئل، گھی، صابن، بیف، گڑ، لہسن، لکڑی بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل۔ تازہ دودھ، خشک دودھ، دہی، بجلی سمیت 23 اشیاء کے دام۔ شامی عبوری حکومت کی سابق حکومتی عہدیداران کے خلاف کارروائی کی تیاری۔ عرب میڈیا کے مطابق بشار الاسد دور کی 20 اہم شخصیات پر مشتمل فہرست تیار کر لی گئی۔ بشار الاسد دور کی اہم شخصیات کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد مانگ لی گئی ہے۔ ان شخصیات پر شامی عوام کے قتل عام اور بدترین مظالم کے الزامات ہیں۔ دوسری جانب امریکی سفارتکار نئی شامی قیادت سے ملاقات کے لیے دمشق پہنچ گئے۔ دو طرفہ امور اور شام کے لیے امریکی امداد پر بات چیت ہو گئی۔ امریکہ نے تعلقات خراب ہونے پر 2012 میں شام سے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔